کبھی کبھی میں سوچتی ہوں معجزہ کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے معجزہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جتنا کامل یقین ہوگا اللہ پہ اتنا وہ معجزات کا مستحق ہوگا۔ کامل یقین سے ہی تو معجزات پیدا ہوتے ہیں۔ معجزات کیا ہے؟ اللہ پہ پختہ یقین، اللہ پہ بھروسہ کہ وہ ہر چیز، ہر مشکل کو آسانی میں بدلے گا۔ وہ انما العسر یسرا قرآن کی آیت جو ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کر کے دکھائے گا معجزات۔ یقین مانگتے ہیں اللہ پر کامل یقین۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ دعائیں بھی تو صبر مانگتی ہیں۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو۔ سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی بے وفائی کے ہاتھوں، کوئی موت کے ہاتھوں اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے، لیکن مرتا ان میں سے کوئی نہیں۔ سب کو صبر آ جاتا ہے، کسی کو وقت کے ساتھ، کسی کو مصروفیت کے ساتھ اور کسی کو دوسرے انسان کے ساتھ۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ جو بھی کرنا ہے مضبوط ارادوں سے کرو، اپنی ہر صبح کا آغاز نمازوں سے کرو۔ اور انسان نہیں جانتا کہ رب کب، کیسے، کہاں، کس طرح سے اپنے بندے کو اپنے ہی بندوں کی شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تمہیں کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ ٹھوکر بھی انہیں کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ابھی سے زندگی سے تھک گئے ہو، ابھی تو اللہ نے تمہیں کعبہ دکھانا ہے۔ تمہاری دعا جس نے تمہیں رب سے ملوا دیا، جس نے تعلق سجدہ سے جوڑ دیا، جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبوں پر جاری کر دیا، ابھی بھی تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بہترین سے نہیں نوازا گیا، ابھی بھی کہتے ہو چاہت ادھوری رہ گئی۔ جن کے دل بدل دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق ڈال دیے جائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ کبھی وقت ملے تو سوچنا کیا واقعی وہ چاہیے جس کی وجہ سے اللہ سے جڑے، یا اللہ کافی ہے؟ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے گئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تب ہی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔ نرم الفاظ پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض پریشانیاں حالات سے نہیں، آپ کے اپنے خیالات سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد میں لگا کر رکھا کریں۔ خالق سے دل لگاؤ، دنیا وفا کے قابل نہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی
انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے اثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اسے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو بھی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہم گرم کھانے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ کھانے میں آسانی ہو جائے۔ اسی طرح اختلافات کو بھی کچھ وقت کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مناسب حل نکل آئے اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مشکلات اس لیے آتی ہیں، اللہ کبھی کبھی آپ کو ناممکن حالات میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنی قدرت دکھائے۔ سوچیں ہر چیز آسان ہوتی، ہر مسئلہ انسانی کوشش سے حل ہو جاتا، اگر بے بسی کا کوئی لمحہ نہ آتا تو آپ کب اللہ کی قدرت کو پہچانتے؟ آپ کب جانتے کہ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے؟ مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ جب حل آ جائے تو واضح ہو جائے کہ یہ سب میرے رب کی قدرت ہے۔ جب تمام راستے بند ہو جائیں، جب انسانی طاقت اور وسائل ناکافی ثابت ہو جائے اور پھر اچانک کوئی راستہ کھل جائے، کوئی مدد آ جائے تو آپ کا دل بغیر کسی شک کے یہ جان لے کہ یہ صرف اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا حیرت انگیز وسیلہ تھا۔ سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کہ میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ میں اللہ کے بہت قریب جانا چاہتی ہوں، اتنا قریب کہ سب بھول جاؤں۔ زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے اور اب بھی فریب ہے سب کچھ اس دنیا میں یقین سا آ گیا ہے۔ رب العالمین کی پلاننگز تو عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ کوئی آنسو سے تر برے دل کے ساتھ چند الفاظ لکھتا ہے اور کسی کے چہرے پر یہ محبت بھری مسکراہٹ لے آتے ہیں۔ کسی کے لیے رب سے کئی باتوں کے جواب ہوتے ہیں تو کسی کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ، تو کسی کے لیے غافل ہوتے ہیں۔ میں ایک ریمائنڈر کب کس کو کس حال میں کیا پیغام کس کے ذریعے دینا ہے یہ رب رحیم جانتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستہ بناتا ہے اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ اور پھر اللہ پاک تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی توقع نہ تھی۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو عالم نشرہ کو یاد کر لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میری کامیابی تو صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ نماز بہت قیمتی ہے، وہ دکھ جو آپ نماز تک لے جاتی ہے۔
یہ زندگی ہے، یہاں من چاہا کچھ نہیں ملتا۔ جب تک آپ زندہ ہیں امید کو زندہ رکھیں، اللہ کی رحمت کی امید کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہی چاہتا ہے اور وہ آپ کو صحیح وقت پر عطا کرے گا۔ لہٰذا آپ جس چیز کا بھی سامنا کر رہے ہیں، آزمائشیں، کشیدگی، بکھرے ہوئے معاملات، امید رکھیں کہ وہ سب عارضی ہے، انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ عظیم نیکیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک پالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا بے شک سب ہو جائے گا۔ مطمئن رہو، اللہ ہر لحاظ سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق سے نوازے، آمین اللہم آمین۔ مجھ جیسے نجیس کو بھی عشق خدا کی سوجی، ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، الگ ہی رونقیں ہوں گی، آنکھ نم ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے آنے کی خوشی کو محسوس کرتے ہی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق بخشے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔